کہ 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، اللہ کی بندی بولتی نہیں۔ تو ایک دن آخر ساس نے پکڑ لیا، اس نے کہا دلہن کیا بات ہے، تم ہماری اچھی بہو ہو، 6 دن گزر گئے، میں نے تو اپنی زبان ہلتی بھی نہیں دیکھی، کیا خیر تو ہے، تم گونگی وونگی تو نہیں ہو، تم بولا کرو، کچھ ہنسا کرو۔ کہنے لگی اچھا ساس ایک بات بتاؤ، اگر تیرا پتر مر جائے تو پھر میری شادی کیسے کرو گی؟ تو اس نے کہا پھر تمہارا وہ گونگا رہنا ہی دے۔ انہوں نے کہا اچھا ہے، شکر ہے کہ تم اسی طرح خاموش ہی ہو۔ یہ ساس سے پوچھ رہی کہ تمہارا بیٹا جو مر جائے تو میں بیوہ ہو گئی، پھر میری شادی کیسے ہوگی؟ دیکھو بولی ہے تو کیا بولی۔ اسی لیے ہمارے یہاں ایک محاورہ بھی ہے کہ مردہ نہ بولے، اگر بولے تو کفن پھاڑ کے بولے، ایک محاورہ ہے، پھر کفن پھاڑ کے ہی بولے گا نا بیچارہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اعتراض کیا تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا میرا بھائی فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ تھے دین پہ چلنے والے، ان کو حلال سے شرم نہیں تھا، حرام سے شرم تھا۔ ہمیں آج حرام سے شرم نہیں، حلال سے شرم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم مدینہ منورہ جا رہے ہوں، گاڑی بھی ہے، کار بھی ہے، راستے میں ہمیں کمرہ بھی مل سکتا ہے، کبھی جرت نہیں کریں گے بیوی سے کہ بھئی میری خواہش ہو رہی ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر راستے میں کوئی خوبصورت لڑکی کھڑی ہو تو مولوی صاحب بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ، نظر انشاءاللہ وہ ہوگی۔ جیسے کسی نے کہا تھا نا اکبر الہ آبادی نے کہ ہمارا بزرگ جو ہے، پیر جو ہے ماشاءاللہ، خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، یعنی خلاف شریعت تو یہ بھی نہیں کہ کبھی دائیں تھوک دے، بائیں تھوکتا ہے، لیکن اندھیرے اجالے میں چکتا بھی نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو حلال، جب حلال ہے تو حلال ہے، بات ختم ہو گئی۔ کہ اللہ نے نکاح کر دیا، پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے بیوی کو حلال کیا ہے تو اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب ذرا اس قرآن کی آیات کو دیکھیں کہ قصہ تحریم میں کتنی بڑی نزاکتیں ہیں کہ بی بی ماریہ ہے، اگر انہوں نے حضور نے بی بی حفصہ کے گھر میں بلا لیا تو کیا ان کی بیوی ہے؟ کیونکہ مستشرقین پھر اس قصے کہانیوں کو بناتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کا نبی تو جہاں بیٹھتے تھے وہ عورت کو ہی بلاتے تھے، یہ نعوذ باللہ، یعنی جن کے اپنے ہر کام میں عورت ہے، جن کی اپنی عورتوں کا یہ عالم ہے کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے زبردستی کار میں بیٹھ جاتی ہیں، جن کی عورتوں کا یہ عالم ہے کہ باقاعدہ اشتہار چھپوا کے ہر ٹیلی فون پی سی او پہ لگا آتی ہیں کہ جب کال کرنا ہو تو مجھے اس نمبر پہ کال کرو۔ وہ اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ، یہ دکھ کی بات نہیں۔ اور خدا کے بندے کچھ تو خوف کرو، سرکار دو عالم کی بیوی ہے۔ اچھا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجودہ دور کی طرح محلات تو ہے نہیں کہ آپ کسی کو الگ محل میں رکھیں اور کسی کو الگ محل رکھیں، یہ حجرات تھے حضور پاک کے، یہ جہاں آپ کا مزار مبارک ہے بی بی عائشہ کا ہو، اس سے پہلے جو ہے وہ بی بی فاطمہ کا ہو، اس سے آگے جو ہے اسی طرح جہاں آج کل صف اول ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ شریف میں جہاں امام نماز کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں محراب میں، یہ سارے اسی صف میں حجرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے، ایک حجرہ آگے تھوڑا سا صحن، دروازے پہ ٹاٹ کا کپڑا، یہ گھر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صاحبہ کو بلا لیا، اور بی بی صاحبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت مبارک پوری فرما لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی باہر تشریف لائے، دیکھا کہ بی بی حفصہ باہر دروازے کے کمرے کے باہر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اندر سرکار دو عالم ہے اور ایک عورت کا جوتا مبارک ہے، صاف بات ہے کہ آپ کی کوئی بیوی آپ نے بلائی ہے تو ادب کا تقاضا ہے، اندر تو نہیں جاتی۔ لیکن حضور نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں آپ نے دوسری بیوی کو کیوں بلایا، اس میں تو میری توہین ہے۔ اس نے فرمایا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا گھر ہے، میرا نوبہ ہے، میرا بستر ہے، آپ کو اگر بی بی ماریہ قبطیہ سے ملنا تھا تو بی بی ماریہ قبطیہ کے گھر میں تشریف لے جائیں، میرے گھر میں حضور آپ نے بلایا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی شان تو اونچی کر دی، میری شان کم کر دی، حالانکہ میں تو عمر کی بیٹی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا تم ناراض نہ ہو، آج کے بعد میں نے اپنے اوپر بی بی ماریہ کو حرام کر دیا۔ تو ایک واقعہ سورت تحریم کے نزول کا یہ ہے، زندگی باقی تو بات باقی، واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یعنی اسلام واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ کے قرآن کے حکم میں، معانی میں پوری توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو اس بادشاہ کا کلام ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ۔ دنیا میں ایک محاورہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کی جو گفتگو ہوتی ہے، جو کلام ہوتی ہے نا، وہ گویا کلام کی بھی بادشاہ ہوتی ہے، یعنی جیسے بادشاہ لوگوں کے بادشاہ، ان کی گفتگو گویا گفتگوؤں کی بھی بادشاہ ہوتی ہے۔ تو بادشاہوں کی باتوں میں اشارات ہوتے ہیں، کنایات ہوتے ہیں، بات بڑی محدود ہوتی ہے لیکن معنی بڑے دور رس ہوتے، اور یہ تو اس اللہ کا کلام ہے جو شہنشاہ ہے۔
جو ملک الملک ہے، ملک الاملاک۔ اس صورت تحریم کے شان نزول میں ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصہ جو سیدنا عمر کی بیٹی ہیں اور زوجہ محمد مصطفیٰ ہے، سیدہ حفصہ کے گھر میں حضور تشریف لے آئے۔ ان کا دن تھا، ان کی نوبت تھی، ان کی باری تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عدل فرماتے تھے۔ ایک تو آپ کی زندگی کا روز کا معمول مبارک یہ تھا کہ ہر روز عصر کے بعد تقریباً آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس، تمام ازواج کے پاس، امہات المؤمنین کے پاس تشریف لے جاتے، کہیں 10 منٹ، کہیں 5 منٹ بیٹھتے، خیریت پوچھتے، حال احوال پوچھتے، کوئی حاجت ہوتی، کوئی ضرورت ہوتی، یا وہاں کوئی اور عورت آئی ہوئی ہوتی کسی مسئلے کے لیے، اس کے مسائل بھی حل کر دیتے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اس بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے جس کی باری تھی، جس کی نوبت تھی، کیونکہ اسلام نے یہ پابندی لگائی کہ اگر ایک آدمی ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو اس کے لیے انصاف لازمی ہے، عدل لازمی ہے، لباس میں، نفقات میں، حتیٰ کہ وقت میں بھی۔ ہاں باقی دلوں کے معاملے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ باری جو تھی بی بی حفصہ کی، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے اجازت طلب کی تھی اپنے والدین کے گھر جانے کی، تو حضور پاک نے اجازت دے دی۔ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کے گھر تشریف لے گئیں، اور سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک باندی ماریا قبطیہ، جن کو آپ نے پھر اپنی بیوی بنا لیا، آپ کی زوجہ بن گئی، وہ بھی امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد صرف یہ بیوی ہے جس کے بطن سے اللہ نے حضور کو بیٹا دیا، ورنہ حضور کی جتنی اولاد ہے وہ ساری سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے۔ آپ کی چاروں بیٹیاں، آپ کے تینوں بیٹے جو ہیں، وہ 2 بیٹے عبداللہ، ابراہیم، یہ سب بی بی خدیجہ کے بطن سے۔ آپ کی چاروں بیٹیاں بی بی رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین، یہ سب بی بی خدیجہ کے بطن سے۔ حضور کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم ہیں جو بی بی ماریا قبطیہ کے بطن سے، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو بی بی ماریا قبطیہ کو حضور پاک نے پیغام بھیجا اور ان کو بلا لیا، کیونکہ سرکار دو جہاں کی اپنی ایک سوچ تھی۔ ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، اپنی اپنی فکر ہوتی ہے، ہر کسی کی ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ مبارک تھی کہ اگر میں اپنی یعنی جو اصل بیویاں ہیں ان میں سے کسی کو بلاتا ہوں تو شاید اس کے لیے بھی ناگوار ہو کہ میں دوسری بیوی کے گھر میں کیوں آؤں، اور میرے لیے بھی شاید یہ مناسب نہ ہو۔ لیکن ماریا قبطیہ جہاں تک حضور پاک نے اس کو لیکن پھر بھی اصلاً تو وہ باندھی ہے کہ آپ کو بادشاہ اسکندریہ مقوقس نے ہدیہ کیا تھا، تو باندھی تو کسی حال میں انکار نہیں کر سکتی، چاہے اس کو بالغ کہیں بلائے، اور باولا کہتا ہے ایمانکم، وہ آپ کے ملک میں ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا قبطیہ کو بلانا مناسب سمجھا۔ یہ اپنی یعنی ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، خیال ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث سے مثال عرض کروں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری باری تھی، میری نوبت تھی، میرے گھر میں تھے سرکار دو جہاں، اور میرے ساتھ بستر پہ آرام فرما تھے۔ اور بستر کیا تھا؟ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا، اس کو اگر ڈبل کر دیتے تھے وہ بستر بن جاتا تھا، اور کھول دیتے تھے تو مصلی بن جاتا تھا۔ ٹاٹ، یہ جو آپ ٹرکوں کے اوپر ڈالتے ہیں نا سامان کی حفاظت کے لیے، یہ ٹاٹ، یہ بستر تھا حضور کا۔ اس کو 4 دفعہ یعنی اس کو ڈبل کر کے کر دیتے تو بستر بنا کے اسی پہ سو جاتے، اور کھول دیتے تو وہی گویا قالین ہے، وہی دری ہے، وہی چٹائی ہے، وہی سب کچھ۔ یہ فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل ہم عشق کے دعوے تو بہت کرتے ہیں نا جی، مولوی بھی، پیر بھی، بڑے بڑے لوگ بھی، لیکن ان کی زندگیوں کو اور سرکار دو عالم کی زندگی کو دیکھو تو ایسا تفاوت معلوم ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ خدا جانے ہمارا عشق کس بات میں ہے، صرف نام لینے میں یا میٹھی چیز کھانے میں، حلوہ کھانے میں، بس ہمارا عشق کسی طرح محدود ہے۔
لیکن دندان مبارک شہید کرانے میں تو کسی کو توفیق نہیں ہوتی. اللہ کی توحید کے لیے اپنے پاؤں چھلنی کرانے کی تو کسی کو توفیق نہیں ہوتی. اتباع سنت رسول میں رات کو ٹاٹ میں سونے کی تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. تو بہرحال بی بی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ بنت صدیق کہ میری جو آنکھ کھلی میں نے دیکھا فما وجدت رسول اللہ کہ حضور تو بستر پہ نہیں ہے. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً ایک خیال آیا کہ پتہ نہیں حضور مجھے چھوڑ کے کسی دوسری بیوی کے گھر میں تشریف لے گئے, کیونکہ گھر تو کٹھے تھے نا بیوی ہوں گے تو آج مطہرات. اس کا یوں آپ اندازہ فرما لیں کہ جہاں اب حضور کا روضہ مبارک ہے یہ حجرہ ہے بی بی عائشہ. اسی کے ساتھ آگے سارے حجرے تھے لائن میں, جہاں اب صف اول ہوتی ہے اور محراب ہے اور منبر ہے اور امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتی ہے, ساری جگہ جو ہے حجرے تھے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے پھر مسجد میں ملائے تاکہ مسجد کو بڑھا دیا جائے, مسجد چھوٹی ہو گئی. تو گویا کہ ایک حجرے میں دوسرے حجرے میں تشریف لے جانا کو مسئلہ نہیں, درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے. تو بی بی عائشہ